اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم ماہ رمضان میں سے گزر رہے ہیں اور 2 دن تک آخری عشرے میں بھی شامل ہونے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے نجات دیتا ہے۔ بس ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر اپنی عبادتوں کو سنوارنے اور درود اور استغفار پڑھنے، توبہ کرنے، دعائیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن کر جہنم سے بچنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اور طریق رمضان کے آخری عشرے میں کیا تھا، عبادتوں کے کیا معیار تھے۔ آپ کے تمام دنوں میں بھی عبادتوں کے وہ معیار تھے کہ ہم ان کا بیان بھی نہیں کر سکتے الفاظ میں، لیکن رمضان میں ان کی کیا حالت ہوتی تھی، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کوشش فرماتے کہ جو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہ آتی۔ بس یہ تو ظاہر ہے، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے کہ کیا کوششیں ہوتی، اور حضرت عائشہ بھی ان کوششوں کو پوری طرح بیان نہیں فرما سکیں کہ کیا کوششیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور اپنی استعدادوں کے مطابق انہی اعلیٰ معیاروں تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے ہمارے لیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم اس راستے پر چلنے والے ہوں اور اس مقام کی طرف بڑھنے والے ہوں گے جو ایک مومن کا راستہ ہے، اور وہ مقام ہے جسے ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں میں لگ جائیں۔ آج کل احمدیوں کو تو خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں، باقی مسلمان ممالک میں بھی عموماً جو جماعت کے خلاف مختلف کوششیں ہو رہی ہیں اور جو نفرت کی آگیں ہمارے خلاف بھڑکائی جا رہی ہیں یا ایسی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور دشمن کی شر ان پر الٹائے۔ اور اسی طرح آگے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔